الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الفرقان میں آپ ایمان اور کفر سے متعلقہ احکام، مسائل اور عقائد اور نظریات کے بارے میں بیان سن رہے تھے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا، جو آخری ہماری بات چل رہی تھی، کہ جو کفر ہوتا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک کفر اتفاقی کہلاتا ہے، ایک کفر اختلافی کہلاتا ہے۔ یعنی کفر سے مراد وہ کفر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں کا انکار کرنا۔ تو یہ دو طرح کا ہو سکتا ہے انکار، ایک صریح انکار ہوتا ہے، ایک غیر صریح ہوتا ہے۔ ایک کو اتفاقی کہتے ہیں، ایک کو اختلافی کہا جاتا ہے، ایک کو التزامی کہتے ہیں، ایک کو لزومی کہتے ہیں۔ تو یہ جو صریح ہے، اتفاقی ہے، التزامی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ضروریات دین میں سے کسی شے کا انکار کر دے۔ ضروریات دین سے مراد وہ تمام مسائل ہیں جو علماء اچھی طرح جانتے ہیں، یہ وہ عقائد ہیں جو علماء اچھی طرح جانتے ہیں، اور آپ ان کی صحبت میں رہنے والی اکثر عوام بھی ان تمام چیزوں کو جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، انبیاء علیہ السلام، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر، احوال آخرت، ان تمام امور کے بارے میں ضروری عقائد اور نظریات، یہ سب ضروریات دین میں داخل ہیں۔ اسی طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے، ان کا انکار کرنا ضروریات دین کا انکار کرنا ہے۔ تو یہ اگر کوئی ایسا شخص ایسا کرے گا تو اس پہ علماء متکلمین بھی اور فقہا متفق ہیں کہ کافر ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا ارتکاب کرنے کے بعد بھی کوئی اپنی زوجہ کو قریب رکھے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اور تعلق قائم کرنا زنا کہلائے گا۔ پیدا ہونے والی اولاد کو ولد الزنا کہا جائے گا۔ بہت سخت حکم ہے، لہذا ایسا شخص مرتد کہلاتا ہے، اس کے سارے پچھلے اعمال برباد ہوتے ہیں۔ تجدید ایمان کرے، تجدید نکاح کرے، اس کے بعد پھر یہ معاشرے میں عزت کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ اور اس میں ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ اعلانیہ کرے گا تو اعلانیہ توبہ واجب، چھپ کر کیا ہے تو چھپ کر توبہ، خفیہ توبہ بھی چل جائے گی۔ دوسرا آج ہم لیتے ہیں جو کفر لزومی کہلاتا ہے، یا کفر اختلافی بھی اس کو کہتے ہیں، یا اسے غیر صریح بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی ایسی چیز کا انکار کر دیتا ہے کہ جو اپنی اصل کے اعتبار سے تو کفر نہیں ہوتی، لیکن اگر اس کی قباحتوں پر غور کرتے چلے جائیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ مطلب ثابت ہو جائے گا کہ ضروریات دین کے انکار تک وہ چیز پہنچ سکتی ہے۔ تو فقہا اس کے صرف ظاہر کو دیکھ کر، فقہا جو ہوتے ہیں وہ اس کے ظاہر کو دیکھنے کے بعد پیچھے چلتے جاتے ہیں اور اینڈ تک پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ اس چیز کا بھی انکار کر دیتا تو یقیناً کفر ہوتا، تو اس لیے احتیاطاً اس پہلی چیز کو بھی کفر قرار دے دو تاکہ وہاں تک نہ پہنچ پائے۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی جگہ ثابت کرنا۔ اب یہ جگہ ثابت کرنا کیوں منع ہے، اس پر ہم غور کریں گے کہ جگہ کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ جسمانیت رکھتی ہے، اور جو جسمانیت رکھتی ہے، جسم کی تعریف یہ ہے کہ جو لمبائی، چوڑائی، گہرائی میں تقسیم کو قبول کرے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے لیے جگہ ثابت کریں گے، جسمانیت بھی ثابت ہوگی۔ جسمانیت ثابت کریں گے تو اس کا قابل تقسیم ہونا بھی لازم آئے گا، اور کسی چیز کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، تقسیم ہو جانا، بکھر جانا، اجزاء میں بدل جانا، یہ ایک عیب ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف عیب کی نسبت ہو جائے گی، اور عیب کی نسبت کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف یہ کفر ہوتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جگہ کا ثابت کرنا یہ بھی کفر ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں، اگر صرف جگہ کو ثابت کرنے کو دیکھیں تو علماء متکلمین کہتے ہیں یہ تو کوئی کفر نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کفر نہیں ہے، لیکن فقہا پیچھے چلتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اینڈ تک پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو آخر میں ہم پہنچے یہ تو کفر ہے، اس لیے بہتر یہ کہ اس پہلے والے سے بھی روک دیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ایک کھانے کے بیچ میں زہر ڈالا ہے تو ہم دوسرے کو مشورہ یہ دیں گے بھائی اس کھانے کو مت کھاؤ، اس کے سینٹر میں زہر ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کھاتے چلے جاؤ، قریب پہنچ جاؤ گے تو رک جانا، بلکہ خود کھانے والا اس کے اگر درمیان میں بتا دی جائے کہ مہلک زہر ہے تو وہ شروع کو بھی چھوڑ دے گا کہ نہیں بھائی ہو سکتا ہے اس تک اثر پہنچ گیا ہو۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات صحیح چیز کو بھی اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ خطرناک معاملے میں پڑ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ لہذا چونکہ اس کے ظاہری صورت کو دیکھ کر علماء متکلمین اسے کفر قرار نہیں دیتے، لیکن فقہا اس کے انجام پر غور و تفکر کر کے اس کو کفر قرار دیتے ہیں، تو اس میں اختلاف ہو گیا۔ تو یہاں جو کفر ثابت ہوگا کفر اختلافی ہوگا، غیر صریح ہوگا، لزومی کہلائے گا، اور اس کا شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ ایسا کرنے والا حقیقتاً کافر نہیں ہوتا، لیکن اس کے اس قول کو، اگر وہ قول کے ذریعے، کوئی بات کے ذریعے اس نے غلطی کی ہے، یا اس کا فعل ایسا ہے
تو اس کے قول یا فعل کو کفر قرار دیں گے، قائل کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو کہا جائے گا آپ احتیاطاً تجدید ایمان کریں اور تجدید نکاح کریں، اگر نہ کرے اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے گا، ملنا جلنا چھوڑ دیں گے، اس کو تقریبات میں نہیں بلائیں گے، یہ اگر اپنی تقریبات میں بلائے تو نہیں جائیں گے، تاکہ اس کو احساس ہو کہ اس نے غلطی کی ہے اور یہ کلمہ پڑھ کر دوبارہ اپنے آپ کو تمام ہر قسم کی بدگمانی سے بچائے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد یہ ثابت کر دے کہ اس کے دل میں اتنا خوف ہے کہ یہ اصل کفر کے تو دور کی بات، کفر کے قریب کرنے والی چیز کو بھی بہت اہمیت دیتا ہے، تو اس سے اس کے معاشرے میں وقار ہی بلند ہوگا، ضروری سمجھا گیا۔ لیکن بالفرض اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے، ہم اسے مرتد نہیں کہیں گے، اس کے سابقہ زندگی کے اعمال کی بربادی کا حکم نہیں دیا جائے گا، لہذا اگر بالفرض اگر یہ اپنی زوجہ کے ساتھ رہتا ہے تو ساتھ رہنے کو کفر غلط قرار، گناہ قرار نہیں دیں گے۔ اگر اسی دوران اس کی اولاد پیدا ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر اسی حالت میں کہ اس نے تجدید ایمان نہیں کیا اور اولاد پیدا ہو گئی، تو اس کو ولد زنا معاذ اللہ نہیں کہیں گے، وہ اسی کی اولاد ہوگی، نسب اسی سے ثابت ہوگا، اس لیے کہ کفر اختلافی ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کو تنبیہ کرنے کے لیے اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ تو جو اکثر ہمارے معاشرے میں کلمات کفر کے اوپر حکم لگایا جاتا ہے، جی یہ کلمات کفر ہیں، یہ کلمہ کفر ہے، اس میں اکثر کفر غیر اتفاقی یا کفر لزومی جس کو ہم کہہ رہے ہیں، یہ غیر صریح ہے، کفر اختلافی ہے، یہ ثابت ہوتا ہے، اور اس میں انسان مرتد نہیں ہوتا۔ ہاں باقی فقہا نے اسی گرفت کا حکم دیا ہے تاکہ یہ حقیقی کفر میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو لہذا یہ اس پہ ایک عبارت دیکھیے، یہ در مختار فقہ حنفی کی بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے، اس میں اسی چیز کو بیان کیا گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ ما یکون کفرا اتفاقا، کہ ہر وہ چیز جو کفر اتفاقی ہوتی ہے، یبطل العمل والنکاح واولادہ اولاد الزنا، تو باطل ہو جاتا ہے اس شخص کا عمل اور اس کا نکاح، اور اس کی اولاد اولاد زنا ہوتی ہے، یعنی ولد الزنا اولاد کہلاتی ہے۔ وما فیہ خلاف، اور ہر وہ چیز کہ جس میں کوئی اختلاف ہو، یعنی جس کفر کے اندر یا جس چیز کا انکار کر دینے میں علماء متکلمین اور فقہا کا اختلاف ہو، یؤمر بالاستغفار والتوبہ وتجدید النکاح، تو اس میں اس شخص کو استغفار کا، توبہ کا اور تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے وہ مرتد نہیں ہوتا، وہ اس کی زوجہ حقیقتاً اس کے نکاح سے نہیں نکلتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ تجدید نکاح کریں، حقیقتاً وہ شخص کافر نہیں ہوتا، لیکن ہم احتیاطاً اس کو تجدید ایمان کا حکم دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے دل سے اس کی بدگمانی ختم ہو جائیں اور وہ دوبارہ معاشرے میں عزت اور احترام کے ساتھ دیکھا جائے۔ ایک فقہا نے مسئلہ مزید لکھا ہے کہ اگر بالفرض کوئی اعلانیہ طور پر اپنے کفر کا اظہار کر دے، اعلانیہ طور پر کہ بھئی معاذ اللہ کوئی کہتا ہے کہ میں کافر ہوں، میں یہ کرسچن ہو گیا ہوں، میں اس طرح، تو اس کا حکم بالکل مرتدوں والا ہی ہوگا اور اس کی زوجہ نکاح سے نکل جائے گی، اور اگر وہ چاہے تو اس صورت میں وہ عورت دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ تو اپنے کفر کا اعلانیہ طور پہ، کوئی مسلمان اعلانیہ طور پہ اپنے آپ کو کافر کہے تو وہ دائرہ اسلام سے یقیناً خارج رکھا جائے گا۔ ایک مزید مسئلہ یاد رکھیں اسی کفر اور اسلام سے متعلق کہ جو 7 سال کا بچہ ہوتا ہے اس کو ذی شعور اور ذی رائے کہا جاتا ہے، کہ یہ اپنی رائے رکھتا ہے اور یہ ذی شعور بچہ ہوتا ہے۔ 7 سال کے بچے کا ایمان اور کفر معتبر ہوتا ہے، یعنی کیا مطلب کہ اگر کوئی 7 سال کا مثلا غیر مسلم بچہ ہے وہ ایمان لے آئے اسے مسلمان مانا جائے گا، اور خدا نخواستہ کوئی مسلمانوں کا بچہ 7 سال کی عمر میں ضروریات دین میں سے کسی شے کا انکار کر دیتا ہے اسے کافر قرار دیا جائے گا، یا وہ کفر اختیار کر لیتا ہے مثال کے طور پہ تو کافر قرار دیا جائے گا۔ وجہ اس کی بنیادی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے خاندان والوں کو بلا کر اور ان کے سامنے تبلیغ دین فرمائی تو آخر میں فرمایا کہ کون مجھ پر ایمان لے کر آتا ہے، کون میرے ہاتھ پہ بیعت اسلام کرتا ہے، تو سب کے سب خاموش بیٹھے رہے۔ جب سب خاموش رہے سرکار نے سوال فرمایا، سب کی طرف دیکھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کھڑے ہو گئے جو اس وقت 7 برس کے بچے تھے۔ تو عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا آپ بیٹھ جائیں۔ چھوٹے تھے، سرکار چاہتے تھے کہ یہ بڑے جو لوگ بیٹھے ہوئے یہ ایمان لے کر آئے تو ان کی جو متبعین ہیں وہ بھی ایمان لے کر آئیں گے، جو ان کے خدام ہیں غلام ہیں وہ آگے آئیں گے اور اس طرح اسلام کو تقویت ملے گی۔
پھر دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی اور فرمایا کون مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ سب خاموش رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا آپ تشریف رکھیے۔ پھر سرکار نے تیسری مرتبہ ترغیب دی، پھر سب خاموش رہے سرکار کی طلب پر کہ کون مجھ سے بیعت کرتا ہے، سب خاموش رہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، رسول اللہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے آپ آگے آ جائیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیعت کرنا آپ نے قبول فرمایا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ 7 سال کے بچے کا اسلام قبول کر لینا یہ ویلڈ ہوتا ہے، یہ معتبر ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، لہذا یہ حکم بن گیا۔ تو اسی لیے شروع سے ہی اپنے بچوں کی اس انداز سے تربیت ہونی چاہیے کہ ان کی ایک ایک گفتگو کو انسان پکڑے، لیکن ایسا نہیں کہ ان پہ مسلط یہ ہو جائے کہ ہر بات کے اوپر گرفت۔ بہت احتیاط سے، بہت اچھے انداز سے بچوں کو سمجھا کے پیار محبت سے چلیں۔ 7 سال کا بچہ بہت چھوٹا سا ہی ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس کو شریعت نے ذی شعور مانا ہے، تو اس لیے اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ پر غور کریں، اس کی صحبت پر غور کریں کہ ایسا تو نہیں کہ وہ کچھ غیر مسلمز کے ساتھ رہنا شروع ہو جائے بچہ، کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھ کر بعض کا کچا ذہن ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ان کا کوئی عقیدہ، ان کی کوئی مطلب مذہبی بات ایسی پسند آ جائے کہ جس کی بنا پر بچہ اپنے مذہب اسلام کے خلاف بات کر دے یا اپنے مذہب اسلام کی کسی بات کے انکار کر بیٹھے، تو بالکل یہ کفر معتبر مانا جائے گا۔ تو لہذا اگر بالفرض کوئی 7 سالہ بچہ ہے، غیر مسلم تھا، اس نے مسلمانوں کے سامنے اقرار کیا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اتنا چھوٹا سا تو بچہ ہے، اس کا ایمان کا کیا اعتبار۔ اگر اس نے ہمارے سامنے اقرار کیا اور اس کے بعد اس کا اسی حالت میں انتقال ہو گیا، تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ اسے ان غیر مسلم سے لیں گے، اس کو غسل دیں گے، کفن پہنایا جائے گا اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ ایسے اگر مسلمانوں کا بچہ صراحتاً کفر کا اقرار کر دیتا ہے، 7 سال کا بچہ ہے، تو اسے کافر تسلیم کرنا لازم ہوگا کہ اگر وہ دوبارہ تجدید ایمان نہیں کرتا ہے تو ایسے بچے کو نماز جنازہ نہیں ہوگی، غسل نہیں دیا جائے گا، کفن نہیں دیا جائے گا، اور اسی طرح مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہیں کیا جائے گا۔ یہ بہت ہی ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے۔ چنانچہ فقہ حنفی کی ایک مشہور و معروف کتاب ہے تنویر الابصار، اس میں باب المرتد میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اذا ارتد صبی عاقل صح کا اسلامی ہی، کہ جب بچہ، ایسا بچہ جو عاقل ہو، عقل رکھنے والا ہو، جب یہ مرتد ہو جاتا ہے معاذ اللہ، تو اس کا ارتداد بالکل صحیح تسلیم کیا جائے گا، کا اسلامی ہی، جیسے کہ اس کا مسلمان ہونا درست تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ اور اس کی شرح در مختار میں ہے کہ عاقل بچہ کسے کہتے ہیں، اور عاقل ممیز بھی اس کو کہتے ہیں۔ ممیز بچہ کون ہے؟ تو یہ جواب دیتے ہیں کہ وَهُوَ ابن 7 فاکثر، اور وہ 7 سال یا اس سے زیادہ عمر کا بچہ ہے۔ تو یہ در مختار بھی بہت ہی مستند کتاب ہے، تنویر الابصار کی شرح ہے۔ تو اس میں یہ فقہا نے صراحتاً لکھ دیا کہ 7 سال کا بچہ جو ہوتا ہے وہ ذی شعور تصور کیا جاتا ہے اور اس کے کفر و اسلام کا اعتبار کیا جائے گا۔ اب دیکھیں، اب بالفرض ایک 7 سالہ بچہ ہے مثال کے طور پر، اور اس کا کفر یا اس کا اسلام ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوا، یعنی اس نے کبھی اقرار نہیں کیا کہ میں کافر ہوں، اس نے کبھی اقرار نہیں کیا کہ میں مسلمان ہوں، رہتا غیر مسلموں کے ساتھ ہے، مسلمز کے ساتھ ہے۔ تو کوئی بھی ایسا بچہ یا مسلمانوں کے ساتھ ہی رہتا ہے لیکن اس نے کبھی ہمارے سامنے اقرار نہیں کیا، پھر کیا اس کا حکم ہوگا؟ اس میں دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ کفر و اسلام کے سلسلے میں جو چھوٹا بچہ ہے یہ اپنے ماں باپ کے تابع ہوتا ہے، لہذا اگر 7 سال کے بچے کا وصال ہوا اور پتہ چلا اس کے ماں باپ کرسچن ہیں تو اس کو کرسچن ہی مانا جائے گا، جبکہ وہ ہمارے سامنے اقرار نہ کرے۔ اسی طرح اگر مسلمانوں کا 7 سالہ بچہ فوت ہوا ہے تو اس کے ماں باپ کا اعتبار کرتے ہوئے اسے مسلمان ہی تصور کیا جائے گا، یہ نہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے اس سے کلمہ کفر صادر ہو گیا۔ اسی طرح کرسچن بچے کے بارے میں یا غیر مسلم بچے کے بارے میں نہیں کہا جائے گا کہ ہو سکتا ہے اس نے کبھی اسلام قبول کر لیا ہو، جب تک ہمارے سامنے اس اقرار یا انکار نہیں ہوگا ہم اس کے ماں باپ کو دلیل بنا کے اس کے لیے حکم کفر یا حکم اسلام لگائیں گے، یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، یہ اچھی طریقے سے سمجھ جائیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بالفرض زوجین میں سے کوئی ایک مسلمان اور دوسرا کافر ہے، جیسے مثال کے طور پر مسلمان مرد نے کرسچن عورت سے نکاح کر لیا مثال کے طور پر، اب یہ دو مذہب جمع ہو گئے، یا اہل کتاب میں بھی مثال، یا ایسا ہوا کہ اہل کتاب میں سے کسی شخص نے کسی مشرکہ عورت سے نکاح کر لیا،
یعنی کرسچن آدمی تھا، اس نے ایک مشرکہ عورت سے، بت پرست عورت سے نکاح کر لیا، اب اس کا بچہ ہے تو یہ بچہ کس کے تابع کہلائے گا؟ تو اس میں اصول شرع یاد رکھیے گا کہ بچہ اپنے ماں باپ میں سے اس کے تابع مانا جاتا ہے جو عقیدے اور مذہب کے اعتبار سے بلند و برتر ہوتا ہے۔ لہذا اگر بالفرض مسلمان اور کرسچن عورت ہے تو چونکہ مذہب اسلام کو فوقیت حاصل ہے، قیامت تک قائم رہنے والا مذہب ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں جو اس مذہب کو لے کر آئے، لہذا بچے کو مسلمان مانیں گے۔ اور اسی طرح اگر بالفرض اہل کتاب ہیں اور مشرک ہیں تو ہم قرآنی تقسیم کے اعتبار سے عرض کر رہے ہیں، کوئی اس کو محسوس نہ فرمائے، تو قرآنی تقسیم یہی ہے کہ اہل کتاب مشرک سے افضل ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس بچے کو پھر اہل کتاب میں شمار کیا جائے گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ماں باپ، یہ بھی در مختار کی عبارت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ معاذ اللہ دونوں مرتد ہو گئے بالفرض، پھر عورت نے کوئی بچہ پیدا ہوا بالفرض، تو اسے اسلام پر مجبور کیا جائے گا کیونکہ وہ دین میں اپنے والدین کے تابع ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ مثال کے طور پہ اگر جیسے ماں باپ مرتد ہو جائے معاذ اللہ تو ان کو مائل کیا جائے گا اسلام کی طرف۔ اب ان کا بچہ اگر پیدا ہوا تو وہ گویا کہ حالت ارتداد میں پیدا ہوا، اور بچہ جو ہے اپنے ماں باپ کے مذہب کے تابع ہوتا ہے، لہذا بچے کو بھی مرتد کو گویا کہ حکم مل جائے گا۔ اب ہم اس کو مجبور کریں گے کہ وہ اسلام قبول کرے، اور اگر ماں باپ مسلمان تھے تو بچے کو مسلمان مانا جائے گا۔ اور یہ تنویر الابصار میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ الولد یتبع خیر الابوین دینا، کہ بچہ جو ہے وہ پیروی کرتا ہے اپنے ماں باپ میں سے زیادہ بہتر کی، جو دین کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہوتا ہے اس کی پیروی کرے گا یا اس کے تابع مانا جائے گا۔ تو لہذا یہ اصول ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر یہ بڑا ہمارے معاشرے میں عام مسئلہ ہے، خصوصاً یورپ کنٹریز میں، کہ غیر مسلم سے نکاح ہو گیا، بچہ کس کے تابع ہوگا، شرعاً اسے کیا مانا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان ہے، اس نے ایک کرسچن خاتون سے نکاح کر لیا ہے، بچہ پیدا ہوا، بڑا ہو گیا، اور آپ کے سامنے اس بچے نے اقرار نہیں کیا اسلام کا، نہ اسلام کا کوئی انکار کیا ہے، اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ سے سوال ہو کہ یہ بتائیے کہ اس کو کیا کہیں گے، مسلمان یا کافر؟ باپ کا اعتبار کریں، ماں کا، غسل دیں نہ دیں، کفن پہنائیں نہ پہنائیں، نماز جنازہ ہوگی نہیں ہوگی، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوگا یا غیر مسلم کے؟ تو تب آپ کو یہ بہت انشاءاللہ مسئلہ فائدہ دے گا کہ آپ یہ شرعی طور پہ حل بتا سکتے ہیں کہ بچہ والدین میں سے